اعلان نبوت فرمایا، جب سے نبی پاک کی مقدس بعثت ہوئی اس دن سے لے کر آج تک، یہ ترجمہ تو کہہ رہا ہے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کسی نے کلمہ نہیں پڑھنا، ان کافروں پر آپ کا دعوت اسلام دینا، دعوت کلمہ یہ برابر ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں بھائی۔ خارج کے اندر، نفس الامر کے اندر، حقیقت کے اندر بعثت مصطفیٰ سے لے کر نبی پاک کے اعلان نبوت سے لے کر 2 4 10 20 نہیں، آج تک اربوں لوگ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کی غلامی میں آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے بس تو یہ ترجمہ اس لیے بھی غلط ہے، ترجمہ کہتا ہے کسی نے کلمہ نہیں پڑھنا، اور لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، آج بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ رب کی توفیق سے ایک مجلس کے اندر 16-17 عیسائیوں کو تو میں نے کلمہ پڑھایا تھا، اس کے بعد بھی موقع ملتا رہتا ہے، میں بطور تحدیث نعمت کے عرض کر رہا ہوں۔ آپ میں سے بھی کتنے علماء تشریف فرما ہیں، ان کو بھی یہ سعادت۔ تو یہ 2 اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ اگر نبی پاک کے کلمہ پڑھانے سے کسی نے پڑھنا ہی نہیں تھا تو سرکار کے آنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ ترجمہ قرآن کی مخالفت میں جاتا ہے، نبی پاک کی بعثت کی مخالفت میں جاتا ہے، اس سے جھوٹ مترشح ہوتا ہے۔ سب ترجمہ کرنے والوں نے یہ ترجمہ کیا، اے محبوب آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان پر برابر ہے، ان کافروں نے کلمہ نہیں پڑھنا، لیکن قربان جاؤں بریلی کے تاجدار کے قلم پر، تو اڈی خاموشی تو میں قربان جاؤں ویسے۔ اور منو چسکولے خطیبہ نہ بھی آندے نے پر سٹیج ہو نہیں یار، علمی سٹیج ہے اصل دے وچ۔ تسی اچھا بولو سبحان اللہ یار، چنگے بندے ہو، گج کے بولو، میں پتا کہ لنگر اینڈ تے اس واسطے بھی ٹھلے ہو، پر کوئی گل نہیں، اے بھی تو روحانی لنگر ہے یار، ایک دفعہ گج کے بولے نا سبحان اللہ۔ میرے امام نے صرف ایک لفظ کا اضافہ کیا، صرف ایک لفظ کا، خدا کی قسم وہ بحث جو کئی صفات پر پھیلی ہوئی تھی، وہ اعتراض جواب جس پر وقت کے بڑے بڑے علماء نے سر کھپائی کی، جس کے اوپر بڑے بڑے علماء نے بڑے بڑے دلائل دیے کہ اس اعتراض کو یوں رفع کیا جا سکتا ہے، اس اعتراض کا یوں جواب دیا جا سکتا ہے۔ بریلی کے تاجدار، عقائد حقہ کے امین، غیرت کے سلطان، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بس ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، دونوں اعتراضوں کا جواب بھی دے دیتے ہیں، قرآن کی مراد بھی واضح کر دیتے ہیں، اور قرآن کی صداقت کو بھی ثابت کر دیتے ہیں۔ اب سنیے، میرے امام ترجمہ کرتے ہیں، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، کیوں صرف ایک لفظ قسمت کا اضافہ کیا، جن کی قسمت میں، فقط ایک لفظ کا اضافہ کیا، وہ لوگ کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، اور جتنے پکی مور لگ گئی ہے جی، جس کا انجام کفر پر ہونا تھا، اللہ کے علم ازلی کے اندر جن کا خاتمہ بالکفر، جن کا خاتمہ بالشرک، جن کا خاتمہ اسلام کی مخالفت کے اندر، جن کا خاتمہ دوستیوں والا ہونا تھا، امام نے ایک لفظ اضافہ کیا اور دونوں اعتراضوں کو یک لخت دور کر دیا، فرمایا وہ لوگ کہ جن کی قسمت میں کفر ہے۔ پیارے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں۔ کیوں جی؟ یہ ہے کنز الایمان شریف۔ اس کو داغ دیلوی نے کہا تھا، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دی۔ دوسری مثال ہدا کی بخشش سے سنیے، میں بات کو سمیٹوں۔ فلاسفہ حضرات جو ہے نا، وہ معراج کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں معراج عقل میں نہیں آتی، بہت سارے ان کے اعتراضات ہیں۔ علامہ جوید صاحب کی توجہ چاہوں گا، شرع قائد پڑھنے پڑھانے والے لوگ جانتے ہیں، قدیم جدید فلسفہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ جانتے ہیں کہ فلاسفہ حضرات جو ہے نا، وہ معراج کے ماننے والے نہیں ہیں، قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، رات کی تھوڑے سے حصے کے اندر کوئی 7واں آسمان بھی پار کر جائے، عرش اعظم سے بھی پار چلا جائے، رب کے قرب خاص میں ہو کر واپس بھی چلا جائے۔ وہ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتا، لہذا ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے جو اس پر دلائل قائم کیے نا، عقلی دلائل، وہ 2 دلائل ہیں۔ سرکار اعلی حضرت نے ایک شعر کے اندر دونوں دلائل کا جواب عطا فرما دیا ہے۔
ایک شعر کے اندر. اور یاد رہے میں جو بات کرنے لگا ہوں بڑی اہم ہے. ایک تو معراج کے فلاسفر بھی منکر ہیں، وہ نہیں مانتے. نمبر دو غیر مقلدین بھی منکر ہیں، وہ نہیں مانتے. نجدی حضرات وہ کہتے ہیں اسی نہیں مانتے جی، عقل وچ کوئی نہیں آندا. ملحدین بھی نہیں مانتے اور قادیانی بھی نہیں مانتے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ چونکہ میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. فتنہ قادیانیت کے اندر جو ان کے اصولی معاملات سمجھے جاتے ہیں نا، بلکہ جس پر وہ سب سے زیادہ زور دیتے ہیں وہ ہے وفات مسیح، نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ کوئی نہیں اٹھائے گئے، وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ اپنی طبی موت فوت ہو چکے ہیں. ان سے پوچھا جائے پھر وہ جو احادیث کے اندر مضامین ملتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، وہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے یہ مجازن ہے، استعارتاً کہا گیا. اور پھر وہ مرزا جو ہے بدبختی کرتا ہے کہ وہ احادیث کے اندر جس کے آنے کا ذکر ہے وہ کہنے لگا وہ میں ہی ہوں. یہ مرزا غلام قادیانی بکواس کرتا ہے. اچھا اب جو بات کرنا چاہتا تھا، چونکہ مرزائیوں کا یہ جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، وہ آسمانوں پہ زندہ نہیں اٹھائے گئے، تو اس عقیدے کے لحاظ سے ان کے لیے سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی وہ واقعہ معراج تھا. کیونکہ اگر واقعہ معراج ثابت ہو جائے ان کے نزدیک تو ان کا یہ عقیدہ ختم ہو جاتا ہے کہ اگر نبی پاک جا سکتے ہیں آسمانوں سے پار تو عیسیٰ بھی اٹھائے جا سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ رستے کا یہ کانٹا ہٹانے کے لیے، یہ رکاوٹ ہٹانے کے لیے کہ عیسیٰ آسمانوں پہ نہیں اٹھائے گئے، وہ کہنے لگے کہ معراج بھی نہیں ہوا، نبی پاک کی معراج کا بھی انکار کر دیا. اب آپ اندازہ لگائیں گے قدیم جدید فلاسفر وہ بھی معجزہ معراج کے منکر، غیر مقلدین نجدیہ بھی معجزہ معراج کے منکر، اور فتنہ قادیانیت کا بانی مبانی مرزا غلام قادیانی جہنم مکانی اور اس کی گندی اولاد بھی آج تک میرے مصطفیٰ کے عظیم ترین معجزہ معراج کی منکر ہے. اچھا اب جو انہوں نے دلائل دیے وہ ذرا سمجھیے، میں جلدی سے بات کو سمیٹوں. عقلی دلیل انہوں نے یہ دی، کہنے لگے جی پہلی بات تو یہ ہے، فلاسفر کہنے لگے اچھا مرزا غلام قادیانی نے بھی یہی اپنی کتابوں کے اندر روحانی خزائن کے اندر یہ دلیل قائم کی. فلاسفر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، فیض رضا حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے. میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، توجہ کیجئے جی. فلاسفر کہنے لگے کہ معراج نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ دو لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، خرق اور التیام. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آسمانوں سے پار چلا جائے، جیسے یہ تمبو لگا ہے، میں سمجھانے میں آسانی ہوگی، اگر یہ سائبان جو ہے اس سے اوپر کو جانا چاہتا ہے تو لازمی بات ہے یہ تو پھٹ جائے گا. اسے خرق کہا جاتا ہے، اور کسی چیز کا پھٹ کے دوبارہ جڑ جانا اسے التیام کہا جاتا ہے. تو جو ہے فلاسفر کہنے لگے ہم معراج کو نہیں مانتے، قادیانی کہنے لگے ہم معراج کو نہیں مانتے، نجدیہ کہنے لگے ہم معراج کو نہیں مانتے. کیوں؟ دو اعتراض لازم آئیں گے. پہلا اعتراض یہ ہے کہ اگر کوئی آسمانوں سے اوپر جاتا ہے آسمان کا پھٹنا لازم آئے گا، پھر آسمان کا آپس میں جڑ جانا لازم آئے گا، خرق و التیام اسے کہا جاتا ہے. پہلا اعتراض یہ ہے. نمبر دو، یہ جو ہماری فضا ہے اس سے جب اوپر جایا جاتا ہے تو سائنسدان بھی اس پر متفق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مقام آتا ہے فضا کا جسے کرۂ ظام حریریہ کہا جاتا ہے، کرۂ ناریہ کہا جاتا ہے. یعنی اس کے اندر اتنی ہیٹ ہے، اتنی تپش ہے کہ جو بھی قریب جاتا ہے جل کے راکھ ہو جائے گا. اب فلاسفر کہنے لگے، نجدیہ کہنے لگے، وہ مرزائیہ کہنے لگے کہ یہ معراج کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کرۂ ظام حریریہ سے کراس کر جائے، آگ کے بگولے سے کراس کر جائے، آگ کے طبقے سے کیسے کراس کر سکتا ہے؟ جو بھی جائے گا جل کے راکھ ہو جائے گا. کروڑوں درود و سلام ہو بریلی کے تاجدار کے انتہائی فصیح و بلیغ کلام پر. میرے امام نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، ایک لفظ کو ترتیب دیا، دونوں اعتراضوں کا جواب عطا فرما دیا. سبحان اللہ بولو یار. اب سنیے امام کہتے ہیں زبان فلسفی سے امن و خرق و التیام میں اسرا. زبان فلسفی سے امن و خرق و التیام میں اسرا، پناہ دو رحمت ہے یک ساعت تسلسل کو.
یہ تو شعر بڑا تشریح طلب ہے، اپنے علماء سے پوچھئے گا، میں بس اشارہ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ امام کہتے ہو دنیا کے جاہلو فلاسفر نجدیہ مرزیہ، تم کس گندی عقل کو لے کر اعتراض کر رہے ہو؟ آسمان کا پھٹنا اور جڑنا یہ کس کی قدرت میں ہے؟ رب کی قدرت میں۔ اور رہی قرہ زمہریریہ کی بات، رہی طبقہ ناریہ کی بات، تو کس محبوب کی بات کرتے ہو جس کو رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا؟ بھئی آگ سے پناہ تو وہ مانگے جو کسی کا محتاج ہو، قرہ زمہریریہ سے پناہ تو وہ مانگے جو کسی کا محتاج ہو، طبقہ ناریہ سے تو وہ پناہ مانگے جو کسی کا محتاج ہو۔ امام کہتے ہیں اوہ عقل کے اندو قدیم و جدید فلاسفہ، اوہ عقل کے اندو نجدیہ، اوہ عقل کے اندو قوم مرزیہ، جس محبوب کی معراج پر تم اعتراض کر رہے ہو، تم جانتے نہیں کہ اس لجپال کو رب نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ کسی کی پناہ میں نہیں ہے سوائے خدا کے، سارے کونین اس محبوب کی پناہ کے اندر ہے۔